روزہ اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کے معنی امساک کے ہیں، یعنی رک جانے کے۔ اور شریعت میں صوم کی حقیقت یہ ہے کہ پورا دن کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے، یعنی بیوی سے خاص ملاقات کرنے سے رک جائے۔ یہ صوم کی روزے کی حقیقت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک عوام الناس کا روزہ، دوسرے خواص کا روزہ، اور تیسرے اخص الخواص کا روزہ۔ روزے کی پہلی قسم عوام کا روزہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، باقی دیگر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آئے۔ یہ سب سے کم درجے کا روزہ ہے۔ اس سے روزہ ادا تو ہو جاتا ہے، مگر اس پر ان فضائل و برکات کا ترتب نہیں ہوتا جن کا ذکر احادیث میں گزرا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے، یعنی اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور بعض روایت میں اضافہ ہے کہ جو جہالت اور جہالت پر عمل کو نہ چھوڑے، اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے میں اللہ کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث کے تحت علامہ ابن العربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ جو ان باتوں یعنی جھوٹ وغیرہ کا ارتکاب کرے، اس کے روزے پر ثواب نہ دیا جائے۔ اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ روزے کی مشروعیت سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود شہوتوں کو توڑنا اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کا مطیع بنانا اور فرما بردار بنانا ہے۔ الغرض صرف کھانا پینا چھوڑنے سے اگرچہ کہ روزہ ادا ہو جاتا ہے اور ذمے سے فرض ساقط تو ہو جاتا ہے، مگر اس پر ثواب اور وہ فضائل مرتب نہیں ہوتے جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ روزے کی دوسری قسم یہ خواص کا روزہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان وغیرہ کو بھی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی بات ان اعضاء سے صادر ہونے نہ دیا جائے۔ شریعت میں یہ روزہ مطلوب ہے، جیسا کہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوا ہے۔ اور جو حدیث پیش کی گئی اس حدیث میں اسی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو جانا اور ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جن سے بچنا مناسب ہے، تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عبرتناک حدیث بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوایا، اور جب وہ آئیں تو آپ نے ان کو ایک پیالے میں قے کرنے کے لیے فرمایا۔ ان عورتوں نے جب قے کیا تو اس میں خون اور پیپ اور کچا گوشت نکل آیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہاتین صامتا عما احل اللہ وافطرتا علی ما حرم اللہ عز وجل علیہما جلست احداہما الى الاخرى فجعلتا تأکلان نحوم الناس۔ ان 2 عورتوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یعنی حلال چیزوں سے روزہ رکھا، اور ان چیزوں سے روزے کو توڑ دیا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے لگیں، یعنی غیبت کرنے لگیں۔ الغرض اپنے اعضاء اور جوارح کو، جسم کے ہر عضو کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے رہنا، روزے کی حدود کا خیال رکھنا مطلوبہ روزے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ روزے کی تیسری قسم اخص الخواص کا روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں بیان کی گئیں
ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تمام برائیوں اور گندگیوں سے پاک و صاف کر لیا جائے، مثلا حسد، بغض، کینہ، کپٹ، تکبر، ریاکاری وغیرہ، یہ جتنے بھی امراض قلبیہ ہیں ان سب سے پاک و صاف ہو جائے۔ یہ روزہ بھی شرعاً مطلوب ہے، چنانچہ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات و ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل صاف اور پاک ہوں، دل میں ہمدردی ہو، صبر ہو، جو کہ تمام برائیوں سے چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو دور رہنے اور اپنے نفس کو اس سے روکنے کا نام ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ پہلا روزہ ناقص ہے، دوسرا کامل، تیسرا اکمل۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اخص الخواص یا کم از کم خواص کے روزے کی طرح روزہ رکھیں، صرف پیاسے بھوکے نہ رہیں۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات بھر نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں سوائے رات گزاری کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ ایک حدیث پہ یہ الفاظ آئے ہیں رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش ورب قائم حظہ من قیامہ السحر۔ بہت سے روزے دار ہیں جن کا نصیب اور حصہ بھوک و پیاس ہے، اور بہت سے رات بھر نماز پڑھنے والے ہیں جن کا حصہ رات گزاری ہے۔ تو بہت ہی مختصر کے ساتھ یہاں پر بات کی گئی ہے، ورنہ یہ موضوع بڑا ہی طویل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے، عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں روزے کی حقیقت سمجھ کر اللہ تعالی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔